السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بدترین لوگ آ گئے جو اپنے اعمال بد پر نظر شرم کرنے کی بجائے دنیا کے ان عظیم انسان کے ساتھیوں، ان کے دوستوں، ان کے رفیقوں پر زبان بد استعمال کرتے ہیں، اور اس بارے قرآن اور حامل قرآن کے فرمان کو بھی نہیں دیکھتے، ان کی بشارتوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ وہ ہستیاں جن کے بارے میں تورات و انجیل میں ذکر خیر موجود تھا، وہ قدسی روحیں جو کسی اور نبی کے حصہ میں بھی نہ آ سکیں، ان پر طعن و تشنیع کرنا ایسے ہی ہے جیسے چاند پر تھوکنا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے فضائل ہمیں احادیث سے ملتے ہیں۔ مہاجر جنہوں نے ہجرت کی، اور یا دونوں ہی انصار جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد اور نصرت کی، بدری صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت ملی، اہل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، خلفائے راشدین، اور بیت رضوان جس میں 1400 صحابہ جنہوں نے موت کی بیعت کی، فتح مکہ کے بعد والے، حنین والے، حجۃ الوداع، صحابہ کرام کی عظمت، اور وہ صحابی رسول کہ جنہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگلاخ پہاڑوں سے ہوتے ہوئے غار ثور میں لے گئے، جن کے نبی کے ساتھ ایک رات گزاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان پر ستارے ہیں۔ وہ صحابی رسول کہ جن کے ناموں پر اہل بیت میں نام رکھے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے کہا نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھیں، تو صحابہ کرام نے کے ناموں پر آپ دیکھتے ہیں حضرت حسین اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں، حضرت حسن اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتے ہیں، ابو بکر رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں، امام زین العابدین اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں۔ وہ ان سے اتنے متاثر ہیں، مگر ہم ان کو کیوں آپس میں الجھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ پس اگر ایمان لاؤ تو ایسے جیسے یہ لوگ، یعنی جیسے صحابہ ایمان لائے، تو پھر ہدایت پاؤ گے، اور اگر منہ پھیریں تو یقیناً یہ تو ہیں ہی سرکش۔ صحابہ سے بغض یہود کو تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے ان لوگوں جیسا ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لے آئیں؟ نعوذ باللہ۔ خبردار، یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ کہاں اللہ کا حکم ان جیسا ایمان، اور کہاں ان کے ایمان کی خرابی کی تلاش۔ یہ کتنی ناانصافی ہے۔ اسی طرح ان قدسی روحوں کا تذکرہ ہمیں مختلف احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور میرے اصحاب اس طرح ہیں، میرے اصحاب اس طرح ہیں جیسے آسمان پر ستارے۔ آنے والے وقت میں
صحابہ کی عظمت اور رفت، ان کی وکالت اور طرفداری، ان کا مقام، مرتبہ، شان و فضیلت بیان کر کے ہی ایمان بچے گا، ورنہ ہر طرف روافض اور ان کے پالتو بھونکتے نظر آئیں گے۔ رب رحمان نے اپنی آخری کتاب میں ان سب کو مومن کہا، متقی کہا، اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، ان کا تذکرہ ہزاروں آیات میں کیا، ان کو جنت کی بشارتیں سنائیں، ان کی دنیاوی زندگی سکینت و برکت سے معمور کی۔ آج جو آیتیں اپنے اولیاء پر فٹ کی جاتی ہیں، اس کے اولین مخاطب تو صحابہ کرام تھے۔ ساری دنیا کے ولی کسی ادنا صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان لمبی اور کالی زبانوں کو اپنے جبڑوں میں سمیٹ کر رکھا جائے جو ان خلفاء کے متعلق پھونکتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔